رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سروری در دین ما خدمت گری است عدل فاروقی و فقر حیدری است عام مسلمانہ کے میری کردہ اند در شہنشاہی فقیری کردہ اند در عمارت فقر را افزودہ اند مثل سلمہ در مدائن بودہ اند حکمران بود و سامان نداشت دست او جز تیغ و قرآن نداشت. حمد و ثنا کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایت ہی معزز اور محتشم اساتذہ اکرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و احسان کا. میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت علامہ اقبال کے چند اشعار پڑھے ہیں. ان کا مطلب اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر بادشاہی کا مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھلائی اور خیر خواہی چاہنا ہے. نیز ہمارے حکمرانوں کے گفتار اور کردار سے عدل فاروقی و فقر حیدری کی جھلک نظر آنی چاہیے. اور یہ ہمارے مسلمان کا تابناک ماضی گواہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمران جب اس منظر پر فیض ہوئے تو پہلے سے بھی زیادہ غریب ہو گئے. اگر اس دعوے کی دلیل چاہتے ہو تو مدائن کے گورنر حضرت سلیمان فارسی کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کرو. مدائن کے اندر جب ایک ادنا سا تاجر آتا ہے تو مدائن کے گورنر حضرت سلیمان فارسی اور ان کے درمیان ایک عام مزدور کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکتا، اور اس نے مدائن کے گورنر حضرت سلیمان فارسی کو اپنا سامان اٹھانے کو کہہ دیا. اور اسی طرح ہمارے ماضی کا ایک روشن باب اس طرح ہے کہ مسلمان حکمرانوں کا سہارا دو ہی چیزیں ہوا کرتی تھیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا تلوار. تلوار اس لیے کہ وہ نظام مصطفیٰ کا راستہ صاف کرے، اور قرآن اس لیے کہ وہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے. اور انہی اشعار کے اندر حضرت علامہ اقبال نے مسلم حکمرانوں کے کردار و سیرت، فرائض اور ذمہ داریوں کا بیان فرمایا ہے. اور فرمایا ہے کہ مسلم حکمران یہ نہیں کہ جو مسلم حکمران ان کا کام یہ نہیں تو اقربا پروری، ظلم و جبر، گندے اور برے نظریات کو پھیلانا، بلکہ مسلم حکمران کا کام یہ ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلم حکمران کے لیے مسلم حکمران کو ان اوصاف سے متصف ہونا چاہیے. وہ اوصاف کا ہیں؟ فرمایا کہ غریب اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، قوی اگر ہو سامنے تو قہر ذوالجلال بن، خدا کے سامنے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. اور اسی طرح مسلم حکمران کو حضرت سلیمان فارسی کی طرح اپنا سب کچھ اسلام کو سمجھنا چاہیے. جب حضرت سلیمان فارسی سے ان کا شجرہ نسب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام یعنی میرا سب کچھ اسلام ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر قوی اور ضعیف کا کوئی تصور نہیں. اسی طرح اگر کوئی بوریہ نشین ہو یا تخت شاہی کا وارث، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. اسی قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تار و فور. حضرات محترم، اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے علماء اور مشائخ اعظام اور عوام الناس کو مل کر اس برائی، چھوٹی اور بڑی برائی کی بھنور سے نکلنا ہوگا اور نظام مصطفیٰ کے عملی نفاذ کے لیے جہد مسلسل کرنی ہوگی. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وما علینا الا البلاغ المبین.